الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك
لهم المهتدون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں: اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن ان کی زندگی دنیا کی زندگی کی طرح نہیں ہے. وہ ایسی زندگی ہے جس کا اے انسانوں تمہیں شعور اور ادراک نہیں. اور ہم ضرور تمہیں اس دنیا کے اندر آزمائیں گے. یہ آزمائش بھوک کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، خوف اور ڈر کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، مالوں، جانوں اور پھلوں کی کمی کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اس آزمائش میں جو صبر کرنے والے ہیں اے نبی آپ انہیں بشارت خوشخبری سنا دیں. صبر کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، ان پر جب بھی کوئی مصیبت تکلیف آتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ اللہ سے یہ دعا بھی مانگتے ہیں اور یہ عقیدہ بھی اپنے دل و دماغ میں نقش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان سے دہراتے ہیں، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر دیا. صبر کرنے والے لوگوں کے لیے پھر اللہ کی طرف سے کیا انعام ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے برکتیں بھی آئیں گی اور رحمت بھی نازل ہوگی. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہ صبر کرنے والے ہی وہ خوش نصیب ہیں جو سیدھے راستے پہ گامزن ہیں، جو ہدایت کے اوپر کھڑے ہیں. شہادت اسلام کے اندر ایک بہت بڑا اعزازی رتبہ ہے، اور یہ اتنا بڑا اعزاز اور اتنا بڑا رتبہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس اعزاز اور رتبے کی تمنا فرمائی ہے. صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے: واللہ انی لوددت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں، اقتل فی سبیل اللہ، کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، شہید کر دیا جاؤں. اور ایک بار نہیں 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے یہ خواہش دعائی ہے، اس خواہش کا اظہار کیا ہے. ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر قتل کر دیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر شہید کر دیا جاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت وہ خوبصورت جگہ ہے، وہ نعمتوں بھرا مقام ہے کہ جو ایک مرتبہ جنت میں چلا جائے گا
دوبارہ کبھی بھی وہاں سے واپس آنے کی تمنا یا خواہش نہیں کرے گا۔ شہید کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی طرف سے شہید کو جو اعزاز اور اکرام ملے گا، جو انعامات ملیں گے، تو جب وہ اپنے اعزاز اور اکرام کو دیکھے گا اور اللہ بار بار اس سے سوال کریں گے، بندے بتا تیری کوئی خواہش، تیری کوئی تمنا، تیری کوئی آرزو باقی رہ گئی ہے تو بتا، میں پوری کروں۔ فرمایا شہید وہ واحد شخص ہوگا جو پھر آخر میں جا کے یہ تمنا کرے گا، اللہ مجھے ایک بار پھر دنیا میں بھیج تاکہ میں ایک دفعہ اور اپنی جان تیرے راستے میں کٹا کے آؤں اور اس سے بھی زیادہ اعزاز اور اکرام اور تیرے انعامات کا حقدار بنوں۔ لیکن اللہ فرمائیں گے کہ نہیں، یہ فیصلہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا کہ ایک دفعہ جو انسان اس دنیا سے چلا گیا وہ دوبارہ پھر دنیا میں نہیں آئے گا۔ یہ اللہ کا ایک عدل فیصلہ ہے۔ قیامت آئے گی، فَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، روحوں اور جسموں کو آپس میں جوڑا جائے گا، پھر یہ والی زندگی ملے گی اور پھر رب کی جنتوں میں داخلہ ہوگا۔ روز قیامت ہی ایسا ممکن ہے، دنیا میں دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ایک عظیم شخصیت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے بیٹے ہیں، اور آپ کے چچا زاد بھائی بھی لگتے ہیں اور داماد بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر سے ان کے بیٹے ہیں۔ صحابی رسول بھی ہیں، ایک اعزاز ان کے پاس صحابی ہونے کا بھی ہے۔ 4 ہجری شعبان کے اندر ان کی پیدائش ہوئی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو 6-7 سال کے ایک بچے تھے، اور 61 ہجری محرم کے اندر ان کی شہادت ہے۔ تقریباً 57 سال کی انہوں نے عمر پائی ہے۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کون؟ الحسن والحسین، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ آج ہم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کی شہادت کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان 2 نواسوں کے بارے میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے، ہازان ابنایا وابنا بنتی، یہ دونوں میرے بھی بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں۔ جن نواسوں کو آپ نے اتنا پیار دیا، اتنی شفقت دی، اتنا اعزاز دیا، فرمایا بیٹی کے بیٹے تو ہیں ہی ہیں، یہ میرے بھی بیٹے ہیں۔ اللہم احب من یحبہما، اے اللہ جو ان سے محبت کرے، جو ان کو اپنا محبوب رکھے، تو بھی اس سے محبت کر۔ اور صحیح بخاری کے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ ہما ریحانتا من الدنیا، جس طرح اللہ نے دنیا کے اندر خوبصورتی کے لیے پھول بنائے ہیں، تو یہ دونوں میرے نواسے
ریحانتایا، میرے لیے ایسے ہیں جیسے دو خوشبودار پھول۔ ایک دفعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ سیدنا حسن اور حسین دونوں ہی بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے، سرخ رنگ کے قمیص پہن رکھے ہیں اور چلتے ہوئے آ رہے ہیں، چلنا سیکھ چکے ہیں۔ حسن بڑے تھے، حسین ابھی چھوٹے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو چلتے چلتے اچانک ٹھوکر بھی لگ رہی ہے، جیسے چھوٹے بچے بھاگتے بھاگتے آتے ہیں تو ہلکی پھلکی ٹھوکر بھی لگ جاتی ہے، یا آخران ہلکی پھلکی ٹھوکریں کھاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیا، منبر سے اتر آئے اور اپنے ان دونوں نواسوں کو اٹھایا اور گود میں لے کے منبر کے اوپر چڑھ گئے۔ اور پہلے انسان کی ایک فطرت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ صدق اللہ، اللہ نے یہ بات سچ کہی ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش ہے۔ تم میرے یہ دونوں بیٹے، میرے یہ دونوں نواسے آ رہے تھے اور آتے آتے ان کو ٹھوکر لگ رہی تھی، گر رہے تھے، فلم اصبر، ان کی ٹھوکریں دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مناقب اور فضائل صحابہ کے سامنے بیان کیے۔ اور اہل بیت کا فرد ہونا ہی ایک بہت بڑا اعزاز ہے محترم بھائیوں۔ یہ وہ رشتہ ہے جس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل نسب و سبب منقطع یوم القیامہ، جب قیامت کا دن آئے گا تقطعت بہم الاسباب، تو لوگوں کے سب ذرائع، سب وسائل کٹ جائیں گے، سب رشتے ختم ہو جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کوئی نسب کام نہیں آئے گا، کوئی سبب کام نہیں آئے گا، الا سببی و نسبی، لیکن میرا سبب اور میرا نسب اپنی آل کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ اور ان افراد کے ساتھ جو میرے ذریعے سے مجھ سے جڑے ہوں گے، یہ منقطع نہیں ہوگا، یہ ختم نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے اہل بیت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے نبی کے اہل بیت، اللہ تم سے ناپاکی کو، گندگی کو دور کرنا چاہتے ہیں اور تمہیں خوب اچھے طریقے سے پاک کرنا چاہتے ہیں۔ اہل بیت کے اندر بنو مطلب اور بنو ہاشم، ان دونوں کے اہل ایمان شامل ہیں۔ اہل بیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات شامل ہیں۔ اہل بیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں شامل ہیں۔ اور جب یہ آیت اتری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حسنین کریمین اور حضرت فاطمہ کو بھی بلایا۔ ام سلمہ کا گھر تھا رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ، ہؤلاء اہل بیتی، یہ بھی میرے گھر والے ہیں، طہرہم تطہیرا، انہیں بھی خوب اچھے طریقے سے پاک کر دو۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اجازت مانگتی ہیں کہ حضور مجھے بھی اپنے ساتھ
آنے کی اجازت دیں، یہ جو چادر آپ لے کے بیٹھے ہیں اس چادر میں مجھے بھی آنے دیں۔ فرمایا انت علی خیر، تو پہلے ہی خیر کے اوپر ہے، تو پہلے ہی اہل بیت میں شامل ہے، جو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چادر میں تھے اور وہ ام سلمہ کے لیے نامحرم تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ام سلمہ سے تو اپنی جگہ پہ رہ، تو خیر پہ ہے، تو پہلے ہی اہل بیت میں شامل۔ تو ازواج مطہرات اہل بیت میں سے ہیں قرآن کی آیت کی روح سے، اور حضرت علی اور ان کی اولاد یہ اہل بیت میں شامل ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت کی وجہ سے۔ یہاں تطہیر کا تھوڑا مفہوم بھی سمجھ لینا ضروری ہے کہ تطہیر کا مطلب کیا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں، خوب پاک کرنا۔ معاشرے کے اندر اچھی سیرت اور اچھی کردار کے حامل اللہ تمہیں بنانا چاہتے ہیں، اللہ تمہیں گناہوں کی، نافرمانیوں کی آلودگیوں سے بچانا چاہتے ہیں، اور اللہ کو تو ویسے ہی یحب التوابین و یحب المتطہرین، توبہ کرنے والے اور پاکی اختیار کرنے والے بندے بڑے پسند ہیں۔ تطہیر کا مطلب معصوم ہونا نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ لیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ معصوم ہے۔ معصوم صرف انبیاء کرام ہوتے ہیں علیہم السلام۔ انبیاء کو اللہ تبارک و تعالی معصوم رکھتے ہیں، ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ البتہ اہل بیت، ان کی پاکی، ان کی تطہیر اللہ رب العالمین نے بندوبست کیا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں بھی یہی عقیدہ درست ہے کہ وہ بڑی عظیم ہستیاں ہیں، ان کا بڑا مقام ہے، ان کا بڑا مرتبہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ معصوم ہیں۔ ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کا رتبہ، ان کا درجہ اپنی جگہ، اس سے انکار نہیں، لیکن بہرحال وہ معصوم نہیں ہے۔ خطا کا وقوع، خطا کا سرزد ہو جانا ممکن ہے، لیکن صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کی خطاؤں کو، ان کی لغزشوں کو یا ان کی چھوٹی موٹی کمزوریوں کو نشانہ بنانا اور موضوع سخن بنانا، انہیں عام کرنا، ان کے بارے میں الجھ کر اپنے عقیدے اور ایمان کو خراب کرنا، اس کی محترم بھائیوں ہمیں اجازت نہیں ہے۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے اصحاب کی بات آئے فامسکوا، ان کے آپس میں مناقشے، ان کے جھگڑے، ان کے اختلافات، ان کی اجتہادی خطائیں، ان کی لغزشیں، اس کو تم نے تنقید کا موضوع نہیں بنانا، ان چیزوں کو فامسکوا، اپنے آپ کو روک لینا ہے، اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھ لینا ہے۔ تو عقیدہ یہی ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی معصوم نہیں ہیں اور اہل بیت بھی معصوم نہیں ہیں۔ معصوم صرف انبیاء کرام علیہم السلام، لیکن ان کی غلطیوں کو اچھالنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ آج کل کئی لوگ یہ موضوع لے کے بیٹھے ہیں، فلاں صحابی سے یہ غلطی ہوئی، فلاں سے یہ غلطی ہوئی، فلاں سے یہ غلطی ہوئی۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، لیکن قرآن کتنا پیارا اصول دیتا ہے، وہ ایک امت تھی، گزر گئی، لہا ما کسبت،
اس کے لیے جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے جو تمہیں کیا حکم ہے، وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، جو لوگ بعد میں آئے وہ کہتے ہیں اے رب ہمیں بھی بخش دے، اور ان اہل ایمان کو بھی جنہوں نے ایمان لانے میں ہم سے سبقت کی، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے بارے میں کوئی کینہ نہ پیدا کر۔ ہمیں تو ایسا ہونا چاہیے تھا، اپنے دل کو کینوں سے پاک کرنا چاہیے تھا۔ ربنا انک رؤوف رحیم، اللہ سے شفقتیں اور رحمتیں ان کا سوال کرنا تھا، اپنے لیے بھی اور اپنے ان اسلاف کے لیے بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں کیا فرمایا؟ جب یہ حدیث بیان فرمائی، افترقت الیہود علی 71 ملہ وافترقت النصارى على 72 ملہ وستفترق امتی علی 73 ملہ۔ سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی کی روایت ہے، یہود 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور میری امت 73 فرقوں میں منقسم ہو جائے گی، کلھا فی النار الا واحدہ، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک جماعت کے۔ قالوا ما ہی یا رسول اللہ، سوال ہوا وہ کون ہیں اللہ کے رسول؟ قال ما انا علیہ واصحابی، یہ وہ لوگ ہیں جو اس منہج پر کھڑے ہوں گے، اس دین کے اوپر ثابت قدم ہوں گے جس پر آج میں اور میرے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج، وہی کامیابی دلائے گا۔ اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اے لوگوں میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں، ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں انی تارک فیکم ثقلین، میں تم میں دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور عطرہ میرے خاندان، میرے اہل بیت کے افراد۔ یہی روایت موطا امام مالک اور مستدرک حاکم میں ان الفاظ سے ہے، ترکت فیکم شیئین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولہ، جہاں کتاب اللہ اور سنت رسول کا ذکر آتا ہے وہاں کتاب اللہ اور اہل بیت کا ذکر دیا۔ تو جس طرح ہم نے کتاب اللہ اور سنت رسول کو پکڑنا ہے، جس طرح ہم نے منہج صحابہ کو اختیار کرنا ہے، اسی طرح ہم نے منہج اہل بیت کو بھی پکڑنا ہے۔ اہل بیت سے عقیدت اور محبت اس کو بھی اختیار کرنا ہے۔ اور ایک صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار، ہم اہل بیت سے جو شخص بغض رکھے گا ادخلہ اللہ النار، اللہ اسے آگ میں داخل۔ تو اہل بیت سے بغض رکھ کے، اپنے سینوں میں ان کے خلاف کینہ رکھ کے، جن کا کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا، جنت میں جانا، جنت کی خواہش کرنا بہت دور کی بات ہے۔ اہل بیت سے محبت، ان کے منہج کو اپنانا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے محبت، ان کے منہج کو اپنانا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، یہ اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اللہم احب من یحبہما، اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ جو میرے ان دو نواسوں سے، میرے اہل بیت کے ان دو خوبصورت خوشبودار پھولوں سے محبت کرے، اے اللہ تو اسے اپنا محبوب بنا۔
اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہیں تو حسنین کریمین سے محبت کرنی پڑے گی۔ ایک اعرابی دیہاتی آیا، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے کھیل رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، ان کا بوسہ لے رہے ہیں۔ اقرا بن حابس آیا، کہنے لگا ان لی 10 اولاد، کہ میرے تو 10 بیٹے ہیں، آپ کے تو نواسے ہیں تو میری تو اولاد بیٹے ہیں، میں نے تو آج تک کبھی کسی کا بوسہ نہیں لیا، میں نے تو آج تک کسی سے ایسے پیار نہیں کیا جیسے آپ پیار کر رہے ہیں۔ وہ اصل میں حیران ہو رہا تھا کہ بچوں سے کھیلنا، پیار کرنا، اتنے بڑے اللہ کے نبی، پیغمبر، رسول، ریاست مدینہ کے سربراہ، اور یہ دیکھیں کیسے بچوں کے ساتھ انس کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں۔ رسول اللہ کیا جواب دیتے ہیں؟ او اللہ کے بندے، اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت کھینچ لی ہے، چھین لی ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ تو اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ میرے دل میں اللہ نے یہ رحمت رکھی ہے، رحمت ڈالی ہے، اسی رحمت کا اظہار ہے کہ میں اپنے بیٹوں نواسوں سے محبت، پیار کر رہا ہوں، ان کی بوسے دے رہا ہوں، ان کو اپنے قریب کر رہا ہوں۔ یہ رحمت اللہ نے تیرے دل میں نہیں ڈالی، میرا تو کوئی اختیار نہیں، اللہ نے چھین لی تیرے دل سے۔ ایک دفعہ سنن نسائی کی روایت ہے کہ انہی نواسوں میں سے ایک نواسا نماز کے اندر جماعت ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے اوپر سوار ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا کر دیتے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں سجدہ اتنا لمبا ہو گیا کہ میں نے سر اٹھا کے دیکھا، کوئی مسئلہ تو نہیں بن گیا اللہ کے رسول کو، کوئی تکلیف تو نہیں ہو گئی، کیا وجہ ہے اتنا لمبا سجدہ کر دیا؟ تو دیکھا تو آپ کے نواسے آپ کی پیٹھ کے اوپر سوار۔ بعد میں کچھ صحابہ نے سوال بھی کیا، اللہ کے رسول نماز پڑھاتے پڑھاتے ایک سجدہ خلاف معمول آپ نے کافی لمبا کر دیا تھا باقی سجدوں کی نسبت، کیا وجہ تھی، کیا ہو گیا تھا؟ جنہوں نے نہیں دیکھا، جنہیں نہیں پتہ چلا۔ جواب میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرا جو نواسا تھا وہ میری پیٹھ کے اوپر سوار ہو گیا تھا، تو میں ناپسند سمجھا کہ میں اٹھوں اور یہ نیچے گر جائے اور اسے چوٹ لگ جائے، اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ اتنا خیال، اتنی محبت۔ اللہ کیا معاملہ کرے گا ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خوبصورت پھولوں کو، ان پیارے نواسوں کو قتل کیا، جنہوں نے کربلا کے مقام پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو اور ان کے خاندان کے لوگوں کو شہید کیا۔ کتنے بدبخت لوگ ہیں، کس قدر اللہ کے غضب کا وہ شکار ہوں گے۔ اور محترم بھائیوں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام کی شہادت کی پیشین گوئی فرمائی تھی، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے حرا پہاڑ کے اوپر چڑھے، اور یہی واقعہ احد کے بارے میں بھی آتا ہے، دونوں پہاڑوں کے بارے میں آتا ہے۔ تو آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان تھے، تو حرا ہلنے لگا، پہاڑ لرزنے لگا، فرمایا اثبت حرا، حرا ٹھہر جا، انما علیک نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے۔ آپ نے حضرت عمر اور حضرت عثمان کی شہادت کی طرف اشارہ کیا۔ بہت پہاڑ کے اوپر بھی ایک ایسا ہی واقعہ رونما ہوا، وہاں بھی آپ نے یہی الفاظ بیان فرمائے۔ ایک دفعہ ایک باغ کے اندر کنویں کی منڈیر پہ بیٹھے تھے،
ابو بکر آئے، عمر آئے، عثمان آئے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو یہاں بھی اللہ کے نبی نے شہادت کی پیشین گوئی دی، فرمائی. اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پیشین گوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں فرمائی. ابھی چھوٹے تھے، معصوم تھے، لیکن صحابہ کو بتا دیا کہ میرا یہ نواسا شہید ہوگا. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ پیشین گوئی فرمائی، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا بڑا سردار بنے گا. لعل اللہ ان یصلح علی یدیہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ اس کے ہاتھوں مسلمانوں کے دو بڑے عظیم گروہوں کے درمیان سلو کروائے گا، یہ سلو کا کردار ادا کریں گے. اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ پیشین گوئی فرمائی کہ اللہ انہیں شہادت کی حالت سے نوازے. اور شہادت بھی کہاں ملی؟ اپنے وطن سے، اپنے علاقے سے دور، اپنی جائے پیدائش سے دور. ایک اور اعزاز مل گیا، جو انسان اپنی جائے پیدائش سے دور کے کسی علاقے میں فوت ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیس لہ من الجنت الی مولدہ، اللہ رب العالمین اس کی جائے وفات یا اس کی جائے شہادت سے لے کر اس کی جائے پیدائش تک کا سارا علاقہ جنت میں باپ کے اس کے نام کر دیتے. اگر کوئی بندہ، یہ عام حدیث ہے، خاص نہیں کسی کے لیے، عمومی حکم ہے، جو بندہ غربت میں، غربت کا مطلب یعنی اجنبیت میں، کسی اور علاقے میں غریب الدیار ہو کر فوت ہوتا ہے، اس کا وطن نہیں، اس کا علاقہ نہیں، اس کی وہاں رہائش نہیں، جائے پیدائش کہیں اور، جائے وفات کہیں اور، تو جائے وفات سے لے کر جائے پیدائش تک جتنا علاقہ، جتنی جگہ، جتنی مسافت، جتنے میل اور کلومیٹر بنتے، جنت تو اللہ نے دینی ہی دینی ہے. یہ اعزاز بھی بیان فرما دیا کہ یہ ساری جگہ ماپ کے اللہ جنت میں اس کو عطا کرتا ہے. سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب پیدا ہوتے ہیں تو ان دونوں کا عقیقہ اللہ کے نبی نے خود کیا. کبشین سنن نسائی کی روایت ہے، دو مینڈے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے عقیقے کے طور پر ذبح کیے. اور بیٹی فاطمہ سے کیا کہتے ہیں کہ سر کے بال مونڈو، سر کے بال کٹواؤ اور اس کے برابر چاندی صدقہ کر دو. یہ سنت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا آپ کو اپنے نواسوں سے، اور ہمیں بھی رکھنا چاہیے. ورنہ حدیث سنا دی میں نے آپ کو کہ جو شخص اہل بیت کے بارے میں کسی قسم کا کینہ یا بغض رکھے گا، ادخلہ اللہ النار، اللہ اسے جنت میں نہیں کہاں لے کے جائیں گے؟ جہنم میں داخل. ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور یہی بات آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں بھی فرمائی. یہ کوئی دو مختلف پہلو نہیں ہے. بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں صحابہ اور اہل بیت کو ایک دوسرے کا دشمن بنا کے پیش کیا جاتا ہے. صحابہ کی شان، ان کا مقام اور مرتبہ بیان کیا جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ آپ اہل بیت کو نہیں مانتے. اور جو اہل بیت کے دعوے دار اور اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، وہ معاذ اللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے بارے میں عجیب و غریب سی باتیں کرتے ہیں. تو ہمارا کیا موقف ہے، ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی محبت اور اہل بیت کی محبت، یہ ایمان کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں. جس طرح ہم نے کتاب و سنت کو پکڑنا ہے، جس طرح ہم نے صحابہ کرام کے منہج کو اپنانا ہے، اس طرح ہم نے اہل بیت کو بھی پکڑنا ہے. تارکم فیکم ثقلین، دو بھاری چیزوں میں سے ایک چیز فطرتی اہل بیت بھی ہے، ان کا منہج بھی دیکھنا ہے.
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو ابھی بچے ہی تھے، بچپن میں گزر گئی، پیار محبت اور شفقت میں صحابہ نے دیا، آپ نے دیا، والدین کی طرف سے ملا، آپ دنیا سے چلے گئے، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آ گیا۔ صحیح بخاری میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ملتا ہے، وہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا خیال رکھنا مجھے اپنے گھر والوں کے خیال رکھنے سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی کی عمر کو پہنچ چکے تھے، علم بھی حاصل کیا، عمل کے میدان میں، علم کے میدان میں، جہاد کے میدانوں میں بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھائے، کئی مارکوں میں حصہ لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زیر امارت مختلف مہمات پر گئے، اور جب باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور ان کی جان کے دشمن بن گئے، تو کون تھا گھر پہ پہرا دینے والا؟ حسنین کریمین حضرت حسن اور حضرت حسین باقی ساتھیوں کے ساتھ، باقی صحابہ کرام کے ساتھ پہرا دے رہے۔ پھر ان کی شہادت کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، ان کے دور خلافت میں بھی اپنے والد کے ساتھ قدم ملایا، مختلف جو ذمہ داریاں دی گئی تھیں ان کو احسن طریقے سے ادا کیا، اور پھر ان کی شہادت کے بعد جب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے منصب پر حضرت علی کے ساتھیوں نے بٹھایا، تو 6 ماہ بعد حضرت حسن نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی اور صلح کر لی، اور 20 سال تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے۔ کئی دفعہ ملاقاتیں ہوئی، آنا جانا ہوا، کسی قسم کا کوئی اختلاف، کسی قسم کے کوئی جھگڑے، کوئی خبر نہیں ملتی۔ حدیث کی کتابیں اٹھا لیں، تاریخ کی کتابیں اٹھا لیں، خاموش ہے، بڑے اچھے معاملات چل رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ شادیاں کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ نے 13 کے قریب بچے دیے، 8 بیٹے دیے، 5 بیٹیاں دی، بیٹوں کے نام رکھے محمد، جعفر، ابو بکر، عمر، علی، یہ بیٹوں کے نام رکھے، فاطمہ، سکینہ، خولہ، صفیہ، بیٹیوں کے نام رکھے۔ اور یہ جو فاطمہ اور سکینہ ہے نا، ان کی شادیاں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتوں سے ہوئیں، آپس میں شادیاں بھی ہو رہی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہو رہی ہیں، محبتیں ہیں، قربتیں ہیں، پیار ہے۔ آج پتہ نہیں کیوں لوگ نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سن 60 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو ولیعہد نامزد کر دیا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں، اجتہادی خطا اور لغزش ممکن ہے ان سے۔ تو یہاں ظاہر صحابہ کرام کو اعتراض ہوا کہ جی باپ کے بعد بیٹے کی ولی عہدی، یہ تو درست نہیں ہے۔ بعض صحابہ کو پھر امت میں انتشار کے ڈر سے کہ کہیں حضور کی امت میں انتشار نہ پیدا ہو، امت اکٹھی ہے، متفق ہے، مجتمع ہے، تو کہیں یہ خانہ جنگی کی شکل پھر اختیار کر لے، امت میں انتشار نہ پیدا ہو جائے، خاموش ہو گئے۔ عبداللہ بن عمر نے پہلے اعتراض کیا، پھر خاموش ہوئے۔ عبداللہ بن
زبیر نے اعتراض کیا لیکن وہ خاموش نہیں ہوئے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ویسے ہی حیات نہیں تھے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے، انہوں نے بھی اعتراض کیا اور انہوں نے بیعت سے انکار کر دیا، بیعت نہیں جاتی تھی نا۔ اور مدینہ کے جب گورنر نے کہا جی آپ بھی بیعت کریں، امیر مقرر ہو گئے ہمارے تو آپ بھی ان کی بیعت کریں، انہوں نے کہا کہ مجھے مہلت ہے، یہ چلے گئے مکہ۔ مکہ سے پھر حج آ گیا، حج کر کے پھر اہل کوفہ کے خط آنے شروع ہو گئے، ان کو بے شمار خط آئے، ہزاروں کی تعداد میں ان کو خط آئے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کی حمایت کریں گے، ہم آپ کی نصرت کریں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہمارے ہاں آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ہم آپ کے جان و مال اور عزت کی حفاظت کریں گے، دفاع کریں گے۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کو، بچوں کو، خواتین کو لے کر کوفہ کی طرف چلے۔ جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کسی قسم کی بغاوت کا یا سرکشی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ کئی لوگ اس کو یہ رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں یہ کفر اور اسلام کی جنگ تھی۔ عبداللہ بن عمر روکنے والے، عبداللہ بن زبیر روکنے والے، اہل بیت میں سے آپ کے سگے بھائی محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے، انہوں نے منع کیا مت جائیں آپ۔ ابن عباس نے روکا، عبداللہ بن جعفر نے روکا، خاندان کے لوگوں نے روکا، اصحاب رسول نے منع کیا کہ آپ وہاں مت جائیں، آپ مکہ مدینہ سے بہتر کوئی جائے حفاظت آپ کے لیے نہیں ہے، یہاں اصحاب رسول موجود ہیں۔ یہ کوفہ کے لوگ اعتبار کے قابل نہیں ہیں، انہوں نے آپ کے والد کو بھی شہید کیا اور یہ آپ کے ساتھ پتہ نہیں کیا کریں گے۔ لیکن کان امر اللہ قدرا مقدورا، اللہ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ تو پھر ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے شہادت کا فیصلہ کر چکے تھے کہ یہ اعزاز ان کو دینا ہے، اور جب بندے کا مقام بڑا ہوتا ہے نا تو اللہ امتحان بھی اتنا ہی بڑا لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان عظم الجزاء ما عظم البلاء، بدلہ جتنا بڑا ہوتا ہے، مقام جتنا بڑا ہوتا ہے، آزمائش بھی اتنی ہی بڑی ہے۔ اور سنن ترمذی میں ایک حدیث آتی ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا ای الناس اشد بلاء، دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں کن لوگوں پر آتی ہیں؟ فرمایا الانبیاء، نبیوں پر۔ اللہ کے نبی پر آزمائشیں نہیں آئیں۔ ثم الامثل فالامثل، پھر ان لوگوں پر جن کا مقام نبیوں سے نیچے ہوتا ہے، پھر ان پر جن کا مقام ان سے نیچے ہوتا ہے۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اگر آزمائشیں اور ابتلاءات آئی ہیں، وہ شہادت کے عظیم منصب سے سرفراز ہوئے ہیں، تو پھر اللہ نے مقام بھی تو کتنا بڑا دیا، سیدہ شباب اہل الجنہ۔ سنن ابی داؤد میں ایک اور حدیث آتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے جنت میں کوئی اعلیٰ مقام منتخب فرما لیتے ہیں اور وہ بندہ دیکھتے ہیں کہ اپنے اعمال کی وجہ سے اس مقام تک نہیں پہنچ پا رہا، پھر اللہ اس کی آزمائشیں شروع کر دیتے ہیں، امتحان لینے شروع کر دیتے ہیں۔ نبیوں سے کتنے امتحان لیے اللہ نے، ابراہیم علیہ السلام سے کتنے امتحان لیے اللہ نے، اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات۔ تو یہ آزمائشیں اور امتحان اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے، اللہ اپنے نیک بندوں سے لیتے ہیں۔ شہادت کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے، اللہ کے نبی نے اس کی تمنا کی ہے، خواہشیں کی ہیں، صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں اس کی تمنا اور تڑپ میں لٹائی ہیں۔ آج اس کو جو ہے اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ شاید یہ کوئی ان کے لیے بری چیز ہے۔ بالآخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے خاندان کے اور اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور 10 محرم کو ایک جگہ ہے اس کا نام کرب و بلا تھا، اصل میں کرب کا معنی ہوتا ہے مصیبت، تکلیف، اور بلا آزمائش، تو اس مقام پر بعد میں یہ مختصر ہو کے کربلا بن گیا، عراق کوفہ کے قریب ایک جگہ، تو وہاں پر ان کی شہادت ہوتی ہے، اور مظلومانہ طور پر ان کو اور ان کے خاندان کے بہت سے لوگوں کو شہید کر دیا۔
اب اسلام کیا حکم دیتا ہے شہیدوں کے بارے میں؟ لا تقولوا اموات، انہیں مردہ مت کہو، تو زندہ ہے لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ احیاء عند ربهم یرزقون، زندہ ہے، رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ شہادت خواہ کسی کے ہاتھوں میں مل جائے، شہادت کی خلط اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنا دی، شہادت کے منصب پر سرفراز کر دیا۔ اہل ایمان کو، مسلمانوں کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اسلام میں 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے کسی میت کے لیے۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، لا تحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد علی میت فوق 3 لیال الا علی زوج۔ خامد کے علاوہ کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، کسی میت کے اوپر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں۔ خامد پر ہے 4 اشہر و 10، 4 ماہ 10 دن۔ اور سوگ میں بھی اسلام نے کوئی خاص لباس مقرر نہیں کیا، نوحہ اور ماتم سختی سے منع کیا ہے۔ لیس منا من شق الجیوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ کمانچے مارنا، رخسار پیٹنا جائز نہیں ہے، تو اپنے آپ کو زخمی کرنا، خون بہانا، نت نئے طریقے نکالنا۔ اور پھر عجیب و غریب قسم کے من گھڑت قصے اور واقعات گھڑ لیے گئے اور آپ کی شہادت سے منسوب کر دیے گئے کہ جی اتنے دن یہ ہوا، فلاں دن یہ ہوا، فلاں دن یہ ہوا، فلاں دن۔ ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظیم شہادت اور اس عظیم قربانی پر جتنا صبر کریں گے، اللہ کی طرف سے اتنی ہی برکتیں، اتنی ہی رحمتیں اور منہج ہدایت نصیب ہوگا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم الجزا۔ فضا کریں گے، بے صبری کریں گے، رخسار پیٹیں گے، گریبان چاک کریں گے، وائے ویلا کریں گے، سروں میں مٹیاں ڈالیں گے، جسموں کو زخمی کریں گے۔ یہ انبیاء کا طریقہ نہیں، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ یہ صبر، یہ پیغام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نہیں دیا، انہوں نے بھی صبر کا پیغام۔ ہمیں اہل بیت سے عقیدت اور محبت کے رشتے کو مزید مضبوط بنانا ہے، ہمیں معاشرے میں امن اور آشتی کی فضا کو بڑھانا ہے، اور اصحاب اور اہل بیت کے درمیان یہ جو تفریق اور نفرت کی دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں، ہمیں اپنے کردار سے، ہمیں اپنے رویے سے انہیں ختم کرنا ہے، اور یہ پیغام دینا ہے کہ اصحاب رسول اور اہل بیت دونوں ہمارے لیے قابل احترام ہیں، دونوں شخصیات، دونوں ہستیاں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ ہمارا ایمان ان پر، ان سے محبت کیے بغیر، ان سے عقیدت کیے بغیر، ان کے منہج کو اپنائے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان کی محبت میں غلو، بھائیو، یہ تباہی اور بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں غلو کیا، یہود نے عزیر کو ابن اللہ کہہ دیا۔ غلو انسان کو تباہ کرتا ہے، برباد کرتا ہے۔ ایاکم والغلو فإنہ اہلک من کان قبلکم۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلو سے بچو، کسی نے تم سے پہلے لوگوں کو تباہ کیا، برباد کیا۔ جو جس کا مقام ہے وہ دو، اس سے آگے مت بڑھو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا تھا، لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، میرا مقام و مرتبہ ایسے انداز میں بیان نہ کرو جیسے نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کو اللہ کے ساتھ جا ملایا۔ اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی آپ حسین کو نہیں مانتے۔ عیسائی بھی تو یہ کہتے ہیں آپ عیسیٰ کو نہیں مانتے۔ یہودی کہتے ہیں آپ عزیر کو نہیں مانتے۔ ماننے کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، ہم انہیں خدا نہیں مانتے، انہیں اللہ نہیں مانتے، انہیں اللہ کا عبدہ و رسولہ، اللہ کا بندہ رسول مانتے ہیں۔
ہم صحابہ کو معصوم نہیں مانتے، ہم اہل بیت، ان کی عزت، ان کا احترام، ان سے عقیدت اور محبت کو اپنے ایمان کا جز تو قرار دیتے ہیں، لیکن ان کو معاذ اللہ خدا والا اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا درجہ نہیں دیتے۔ یہ ہے افراط و تفریط سے ہٹ کر اعتدال کا راستہ۔ اللہ ہمیں یہ منہج اپنانے کی توفیق دے، کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔